بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کا دماغ تھوڑی نہ خراب تھا کہ وہ یہ بات انہیں بتاتا۔ اسے اپنی نوکری بے حد عزیز تھی۔ پرسوں اس کی سالگرہ تھی جس کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ یہ اس کی پہلی سالگرہ تھی جو اتنی دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو اس کی سالگرہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوا کرتی تھی، سوائے اسجد کے۔ وہی واحد انسان تھا جو اس کی ہر چیز کو یاد رکھتا تھا اور سیلیبریٹ بھی کرتا تھا، ورنہ یہ دن تو کسی کے لیے اہم تھا ہی نہیں۔ تائی ماں اس کے لیے اس کے ہر برتھ ڈے پر کچھ نہ کچھ اسپیشل بنا دیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے اہم تھا اس کے باپ کا وش کرنا، جو اسے کبھی بھی وش نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ دن منانا پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، لیکن اس بار سب کچھ بہت الگ اور ڈیفرنٹ تھا۔ اس دفعہ تو گھر کے ایک ایک نوکر کو بھی اس کی سالگرہ یاد تھی۔ اس پارٹی میں اس کے بابا کے سب جاننے والے آ رہے تھے۔ بابا نے شاید اس سے بڑی پارٹی پہلے کبھی دی تھی، لیکن اس بار کی یہ پارٹی بہت بڑی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور ان کی فیملی کو پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ پاپا نے پارٹی کے دوران خاص سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا تھا۔ ویسے تو پارٹی میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن بابا نے پھر بھی نہ جانے کیوں سیکیورٹی والوں کو بھی بلا رکھا ہوا تھا۔ جو بھی تھا یہ تو اس کے بابا ہی بہتر جانتے تھے، وہ تو بس اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ اپنے دوست کے کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں بلکہ ایک ہوٹل کے روم میں رہ رہا تھا۔ کل رات سے ہوٹل کا روم بک کرواتے ایک لڑکی نظر آئی تھی جو دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت تھی، خود بھی اس سے کافی انٹرسٹڈ لگ رہی تھی۔ اس کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا وقت اچھا گزر گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی، اس لیے تو صبح ہوتے ہی وہ اس سے انجان بن گیا۔ ایسی لڑکیوں سے وہ صرف ایک رات کے لیے ہی تعلق رکھتا تھا، اور ورنہ وہ انہیں نظر انداز کرنے میں ماہر تھا۔ عارف خود بھی صرف شادی والے گھر تھوڑی دیر کے لیے ہی جاتا تھا، ورنہ باقی سارا وقت وہ تو اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ آج مہندی تھی اور وہ اس کے ساتھ مہندی کی رسم میں جانے والا تھا۔ کارب کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے یہاں آیا تھا اس شادی میں، لیکن یہاں آ کر بھی عارف نے خوب رونا دھونا بچایا تھا کہ وہ یہاں تک آیا ہے تو شادی میں بھی ضرور آئے، جس کی وجہ اسے مجبور ہو کر مہندی میں آ جانے کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ مہندی کی رسم تقریباً شام 4 بجے شروع ہونے والی تھی۔ زیادہ لمبا چوڑا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اس لیے وہ جانے کے لیے مان گیا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف تھوڑی دیر ہی وہاں پر رکے گا اور پھر واپس آ جائے گا، جس پر عارف مان گیا تھا۔ یہ غلطی عارف کی اپنی ہی تھی کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کسی عزیز دوست کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے، اور یہ بات جان کر اس کی فیملی والوں نے اسے کہا تھا۔ کہ وہ اپنے دوست کو بھی شادی میں ضرور لائے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا اسے منانے کے لیے، ورنہ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ کارب اس کی فیملی کے فنکشن میں شامل ہو۔ وہ پاکستان پہنچ چکا تھا، بنا کسی سے ملے وہ اپنے وقت سے 3 گھنٹے پہلے ہی لینڈ کر چکا تھا، اور شاید اس کے بابا اب تک ایئرپورٹ پر نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل چکا تھا۔ کیونکہ اس کا کسی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، خاص کر وہ گھر تو ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا، اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا۔ لیکن فی الحال وہ سیدھا کراچی کے ایک ہوٹل میں پہنچا تھا جہاں کی اس نے پہلے ہی بکنگ کروا رکھی تھی۔ اسے یقین تھا رحیم اپنا منہ ہرگز بند نہیں رکھے گا، وہ بابا کو یقیناً بتا دے گا کہ وہ پاکستان جا چکا ہے، لیکن وہ انہیں ہوٹل کی معلومات ہرگز نہیں دے گا۔ اگر ان دونوں میں سب سے زیادہ کوئی پھنس رہا تھا تو وہ اس کا پرسنل ورکر رحیم ہی تھا، جسے اسکندر صاحب نے ہی رکھا تھا، لیکن اب وہ اس کے نیچے کام کرتا تھا۔
وہ اپنے کام کی ڈبل تنخواہ لیتا تھا کیونکہ وہ اس سے اپنے کام کی پے کرتا تھا اور اسکندر صاحب اپنی جاسوسی کی الگ پیمنٹ کرتے تھے۔ وہ اس کے آفس کا ورکر کم اور اسکندر صاحب کا جاسوس زیادہ تھا، اور وہ یہ بات وہ تب ہی سمجھ گیا تھا جب اسکندر صاحب نے خود اس کی سفارش کی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ اسے اپنے آفس میں رکھ چکا تھا، لیکن یہ بات بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جان گیا تھا کہ اسکندر صاحب نے اسے اس کے آفس میں نوکری کیوں دلوائی ہے۔ لیکن اس کی نظر میں یہ بات زیادہ اہمیت کے حامل ہرگز نہیں تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا باپ اس کے پیچھے ایک جاسوس چھوڑتا ہے یا 10۔ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے، اپنے اصولوں سے گزارتا تھا، اور اب بھی ویسا ہی کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لمحے کی خبر اسکندر صاحب کو مل جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ہر چیز، ہر کام اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے کرتا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد تو کیا وہ کبھی بھی اپنے باپ سے نہیں ملنا چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور اس کے وجہ کو اس کا باپ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت اپنے بیٹے کی خبر لیتا رہتا تھا، کیونکہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ بے شک اس کا بیٹا اس سے خود ہی کیوں نہ چھوڑ دے، اس کا تڑپنا، اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترسنا، یہاں تک کہ اس کا رونا دھونا بھی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے باپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تبھی تو یہاں آنے کے بعد بھی وہ اس کی تڑپ کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ شروع میں تو وہ یہ سب کچھ اس کی ناراضگی سمجھے ہوئے تھے، لیکن اب انہیں احساس ہوا تھا کہ یہ صرف اس کی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ یہ غصہ ہے، نفرت ہے جو وہ ان سے کرتا ہے۔ پہلے اسے ان کے وجود سے الجھن تھی، لیکن اب وہ نفرت کرتا تھا، اور اپنے لبوں سے اس بات کا اظہار تو نہیں کرتا تھا کہ وہ ان سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا ناپسندیدگی اور نفرت تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زبردستی اسے اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ارے نہیں نہیں، ہم نے نہیں بھیجنا اپنی بیٹی کو کسی شادی میں، اور اوپر سے رات کی تقریب ہے، ہماری بیٹی ہرگز نہیں جائے گی۔ مامی جان سے ملنے کے لیے حور العین کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، جن کا کہنا تھا کہ اس کی سہیلی کی شادی ہے، اور آج رات مہندی کی رسم ہے، اور وہ اس سے شادی پر بلانا چاہتی ہے۔ تو مامی ان کی بات پر فوراً انکار کر گئی۔ وہ اسے ہرگز کہیں بھی بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ ویسے بھی اسے کہیں باہر آنے جانے نہیں دیتی تھی، کہاں اسے سہیلی کی شادی پر جانے کی اجازت دیتی۔ حور العین نے بھی اپنی سہیلیوں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ نہیں جا سکتی ان لوگوں کے ساتھ، اور نہ ہی وہ کس طرح کی شادی اٹینڈ کر سکتی ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی، اور آج اس کے گھر آ گئی تھی۔ یہ تو خدا کی کرنی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے مامی کا موڈ بہت اچھا تھا، کیونکہ جب سے ان کی بیٹی کا رشتہ پکا ہوا تھا وہ کافی زیادہ خوش رہنے لگی تھی، جس میں کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھ کے بنے اچھے کھانے کا بھی ہاتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مامی اس کے ساتھ بھی کافی اچھی طرح سے پیش آتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہ تھا کہ وہ اس کی ہر بات مان جائیں۔ اسی لیے اس نے خود ہی کالج میں لڑکیوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ شادی میں نہیں آئے گی۔ ارے آنٹی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا، آج مہندی کی رسم ہے، اور اگر یہ نہیں آئے گی تو مجھے بہت برا لگے گا۔ پلیز آپ اسے بھیج دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے 2 گھنٹوں کے اندر اندر ہی واپس بھیج دوں گی، اور میں کون سا بہت زیادہ دور رہتی ہوں، یہ 2 گلی چھوڑ کر ہی تو میرا گھر ہے، اور بشریٰ اس کے ساتھ رہے گی۔ بولو نا بشریٰ۔ اس نے اپنی دوسری سہیلی کو گھور کر دیکھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی ہاں آنٹی، میں اس کے ساتھ رہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں خود اسے یہاں تک چھوڑ جاؤں گی۔ پلیز، ہم کون سا کوئی غیر ہیں جو آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اسی محلے میں تو رہتے ہیں ہم، چلیں آپ مجبوری سمجھیں لیکن اسے تو بھیجیں۔ امی بھی ناراض ہوں گی، آپ کے گھر سے کوئی بھی نہیں آئے گا تو کتنا برا لگے گا نا، آپ لوگ ہیں تبھی تو ہم لوگ اتنے سکون سے رہتے ہیں، محلے والوں کا ہی تو سہارا ہوتا ہے۔
بہن بھائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خبر لگی رہتی ہے۔ اب اگر آپ کے گھر سے کوئی نہیں آئے گا تو ہم سب اداس ہو جائیں گے، شادی میں بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کی تو مجبوری ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے اگر حورالعین شادی میں آ جائے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بشریٰ نے مزید مکھن لگانے کی کوشش کی اور اس کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ مامی کو اس کی ایموشنل تقریر کافی زیادہ پسند آئی تھی۔ ہاں میری جان، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، محلے والوں کا ہی تو سہارا ہوتا ہے، سبھی آپس میں مل کر بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ہمیں تو محلے والوں کی بڑی فکر رہتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ گھر میں ہماری باتیں کم اور محلے والوں کی زیادہ ہوتی ہیں۔ مامی نے اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہا، تو پھر میں ہاں سمجھوں۔ اس نے فوراً مامی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بشریٰ کے انداز پر حورالعین کچن میں جا چھپی تھی، کہیں ان کی چوری پکڑی نہ جائے۔ ہاں ہاں تم ہاں ہی سمجھو، لے جانا اسے، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں، 1-1.5 گھنٹے میں واپس چھوڑ جانا، صرف رسم ہی تو کرنی ہے نا بس، زیادہ دیر گھر کی بچی گھر سے باہر نہ رہے تو بہتر ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں ہے لڑکیوں کو اکیلے رات کو ایسی رسموں بھیجنے کا، بے شک محلے کی ہی بات ہے، لیکن پھر بھی لڑکی ذات ہے، اور اس کا تو ہمیں الگ سے حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے جا کر۔ مجھے تو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اس کی پرواہ رہتی ہے، کہیں مجھ سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اتنی مشکلیں کاٹی ہیں اس کے لیے، اتنی سیدھی جب یہاں آئی تھی، پڑھا لکھا کر اسے یہاں تک پہنچایا ہے، اب اس کا کہیں اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے تو ہاتھ پیلے کر دوں، پھر یہ جانے اور اس کی قسمت۔ ہم تو اپنا فرض پورا کر دیں گے، جو وعدہ کیا ہے وہ نبھا دیں گے۔ یہ ڈائیلاگ بھی ہمارے تھے، یہ تو ان کی عادت تھی، ان کے بغیر ان کا گزارا ہی کہاں ہوتا تھا۔ جی مامی جان، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے نیک لوگ، ہم تو اکثر بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں، بڑا مشکل وقت کاٹا ہے آپ نے، اور پھر حورالعین کا اتنا خیال رکھا ہے، اسے یہاں تک پہنچایا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ سب کچھ کرنا تو بس اللہ کے نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں، اللہ ضرور آپ کو اس کام کا اجر دے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔